أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی ٹیم کی طرف سے چونکا دینے والی خبر اس وقت آئی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تاریخی فتح کے بعد مدینہ پہنچے۔ خبر یہ تھی کہ رومی اسلام و مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ روم جیسی سپر پاور کے خلاف جنگ کی تیاری آسان نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومی سلطنت میں اسلام کی آواز بلند کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت روم دنیا میں غالب سامراجی طاقت تھا، لیکن مسلمان ان دشمنوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے جو اسلام کے خلاف اعلان لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خلاف ایک مضبوط فوجی مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ضروری تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ یہ جنگی فریاد ایسی صورتحال میں تھی جو ہر لحاظ سے ناموافق تھی۔ پورے عرب میں شدید گرمی اور خشک سالی کا وقت تھا۔ لمبا فاصلہ طے کرنا اور لڑنا بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف رومی فوج ایک انتہائی طاقتور اور معروف عالمی طاقت تھی۔ مسلمانوں کے پاس سفر کرنے کے لیے جانور، اسلحے، خوراک اور پانی بھی نہیں تھا۔ اس سب کے علاوہ فصلوں کی کٹائی قریب تھی۔ اگر وہ اب جنگ کے لیے نکلیں تو وہ 1 سال کی آمدنی اور خوراک کا ذخیرہ کو ضائع و برباد کر سکتے ہیں۔ اس طرح مومنوں کے سامنے کئی چیلنجز تھے، لیکن جب وہ نبی کا اعلان سنتے ہیں تو ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت خوشی سے وہ سب کچھ امداد میں دے دیا جو ان کے پاس تھا، لیکن وہ سب دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 30,000 کے لشکر کے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران محمد بن مسلمہ مدینہ کے انچارج اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاندان کے انچارج تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں حصہ نہ لینے پر بہت پریشان تھے۔ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری معرکہ تھا اور آپ نے اس میں حصہ لینے کا موقع گنوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے علاوہ دیگر تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ ایک مشکل سفر کے اختتام پر مسلم فوج تبوک پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور دشمن کے پیش نظر تیار تھے، لیکن رومی مسلمانوں کی تیاری کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اس صورتحال میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جنگ سے پیچھے ہٹتے گئے۔ اسی دوران روم کے بہت سے قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی۔ بہت سے مسلمان ہو گئے، دوسروں نے ٹیکس ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ مختصر یہ کہ تبوک میں مسلمانوں کی غیر متوقع فتح ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ تبوک اسلامی تاریخ کے فیصلے کن معرکوں میں سے ایک ہے۔ یہ نبی کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ طلع البدر علینا گیت کوئی ایسا گیت نہیں ہے جو اہل مدینہ کے کسی شاعرانہ محفل میں گایا ہو، لیکن جب مکہ سے مدینہ نبوی مشن لے کر آئے تھے اس وقت یہ گایا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر تبوک سے فاتحانہ لوٹتے وقت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت کے شہنشاہ کے فوجی خطرے سے فاتحانہ واپس لوٹے تھے، وداع کے وادیوں سے گزرتے ہوئے ڈف کے ساتھ لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے بھی یہ گایا تھا۔ تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔